أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی 2 آیت کی تلاوت کی۔ ایک عزیز ساتھی نے ہم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا ہے، تو ہم اس سے اس آیت کی تشریح اور اس آیت کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اسے بھی سمجھ آئے اور ہمیں بھی سمجھ آئے کہ یہ 2 آیتیں ہمیں کیا سمجھانا چاہتی ہیں اور دنیائے انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے ان 2 آیات کا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحیم و رحمان ہے۔ آیت نمبر 93 کا ترجمہ یوں ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقینا تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سچائی کی جگہ رہنے کو دی، یعنی اچھے مقام میں ٹھہرانے اور رہنے کا ٹھکانہ عطا کیا۔ مراد ہے اچھی جگہ، یعنی مصر یا اردن اور فلسطین، ان جگہوں پہ انہیں بسایا تھا۔ یہ وہی پاک سرزمین تھی جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی نسل کو عطا کرنا اللہ نے لکھ دیا تھا۔ ضحاک کے نزدیک مصر اور شام مراد ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو لذیذ چیزیں عطا کیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، پس بنی اسرائیل نے اختلاف نہیں کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نبی آخر الزماں کے مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ سب متفق تھے کہ جن صفات کا تذکرہ تورات میں ہے ان کا حامل اللہ کا رسول برحق ہوگا۔ لوگوں کو وہ بشارت بھی دیتے تھے کہ اللہ کے رسول برحق کی
بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، وہ لڑائی میں کافروں پر فتح ہونے کی دعا بھی نبی آخر الزماں کے طفیل سے مانگتے تھے، حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی وہ شخص آ گیا جس کی صفات کو وہ جانتے تھے۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے۔ اس جگہ علم بمعنی معلوم ہے، جیسے خلق بمعنی مخلوق۔ اللہ نے فرمایا ہے ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یا یہ معنی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو علم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی صفات کے حامل ہیں جن کا ذکر توریت میں آیا ہے، اور آپ کے معجزات سے بھی ان کو واقفیت ہو گئی، تو اس وقت آپ آپس میں دو فریق بن گئے، کچھ ایمان لے آئے اور دوسرے فریق نے محض عناد و حسد کی وجہ سے نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس مسئلہ میں یہ اختلاف کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ کر دے گا اور ان کے باہمی اختلاف کو چکا دے گا، اہل حق کو اہل باطل سے الگ کر دے گا، اول کو عذاب سے محفوظ رکھے گا اور دوسرے کو ہلاک کر دے گا۔ تو یہ پہلی آیت کا خلاصہ اس طرح سے تھا۔ اب دوسری آیت پہ نظر دوڑاتے ہیں۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ فَإِن، پس اگر کنت تو ہے، فی شک میں، مما اس سے جو انزلنا ہم نے اتارا، الیک تیری طرف، فاسأل تو پوچھ لے، الذی وہ لوگ سے، یعنی ان لوگوں سے، یقرؤون پڑھتے ہیں جو، الکتاب کتاب، من قبلک تم سے پہلے والے، لقد جاءک تحقیق آ گیا تیرے پاس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ یہ تحقیق ہے آپ کی طرف آ گیا، الحق یعنی حق آپ کی طرف آ گیا، من سے، ربک تیرے رب کے پاس سے، فلا تکونن پس نہ ہونا، من سے یعنی اس سے تم مت ہو جانا، ممترین یعنی شک کرنے والوں میں سے۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ کچھ لوگ جو شک اس وقت کر رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، تو ان لوگوں سے کہہ دینا چاہیے تھا، یا یہ سیدھا مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تصدیق ہو چکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، اور جو حق اس پہ نازل ہوا ہے وہ برحق حق ہے۔ تو اس آیت کا مطالعہ ہم یوں کرتے ہیں آگے، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اے انسان، اب انسانوں کے ساتھ مخاطب ہو کے یہاں پہ لیا جا رہا ہے کہ برحق اللہ تبارک و تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھے، لیکن پیغام لوگوں کی طرف تھا۔ اگر تجھے شک ہو اس قرآن و ہدایت، یعنی قرآن و ہدایت پہ
قرآن و ہدایت میں جو ہم نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تیری طرف بھیجا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سنایا جا رہا تھا کہ تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت مفسر نے کنتا کا مخاطب ہر انسان کو اس لیے قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی شک ہی نہ تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس وقت جو بھی اس کے سامنے مخاطب لوگ تھے تو ان سے کہا گیا کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شک میں پڑھ ہی نہیں سکتے، لیکن آپ لوگ جو شک میں پڑے ہوئے ہو یا شک میں پڑھتے ہو تو یہ واضح طور پہ اعلان ہے کہ آپ دیگر ادیان کے اندر بھی دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور قرآن کا تذکرہ ان میں بھی آیا ہوا ہے کہ حق اور سچائی کے ساتھ جس چیز کو ہم نازل کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس وحی آئی، قرآن اترا، احکام خداوندی نازل ہوئے، آپ کو اپنی جگہ ناقابل شک یقین اور ایسا ایمان تھا جس میں کسی وہم کا گنجائش نہ تھی، پھر اہل کتاب سے تصدیق طلب کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ ہاں، جاہل مشرک کے پاس اگر عقلی اور وجدانی شہادت نہ ہو تو وہ اہل علم سے تصدیق طلب کرنے کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے عام انسان کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ فَاسْأَلِ الَّذِي يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تم ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب توریت اور انجیل پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عباس، مجاہد اور ضحاک نے فرمایا کہ اہل کتاب سے مراد ہیں وہ اہل کتاب جو ایمان لے آئے، جسے عبداللہ بن سلام اور آپ کے ساتھی، یعنی عبداللہ بن سلام وغیرہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کچھ لوگ ایمان لے آئے، یعنی ایماندار اہل کتاب سے پوچھ لے، جو لوگ توریت اور انجیل پڑھ رہے تھے ان لوگوں سے، اور جو اس قرآن کو پڑھ رہے تھے ان لوگوں سے پوچھ لے، وہ شہادت دیں گے کہ جس کتاب و رسول کا وعدہ توریت و انجیل میں کیا گیا تھا وہ یہی ہے، یعنی جس کتاب کا نازل ہونے کا اور رسول کے نازل ہونے کا وعدہ جن کتابوں میں توریت اور انجیل میں کیا گیا تھا، اور وہ یہی کتاب ہے، یہی قرآن ہے اور یہی رسول ہے، تم شک میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ تم شک میں مت پڑھو، یہ وہی بشارت کے جو علامات تھی، جو بشارتیں تھیں، وہ بشارتیں یہاں پہ سچ ثابت ہو رہی ہیں، لہٰذا تمہیں شک اب نہیں کرنا چاہیے۔ بیان قصص اور اصول احکام کی تعلیم میں سابق کتابوں کے موافق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سچے ایماندار اور اندرون قلب سے انکار و تکذیب کرنے والے یہ دو گروہ تو موجود ہی تھے، ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو تصدیق و تکذیب کے درمیان شک میں پڑا ہوا تھا، اسی کو آیت میں خطاب کیا گیا ہے۔ آیت میں درپردہ تعلیم ہے اس بات کی کہ اگر کسی کو دین کی صداقت میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اس کو علماء حق کی طرف رجوع کر کے پوچھنا چاہیے۔ بعض اہل تفسیر کے نزدیک کنتا سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بالفرض اگر آپ کو شک ہو یا اس کلام سے مقصود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان پر جمائے رکھنا، تو اس قول کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو عبدالرزاق اور ابن جریر نے بیان کی ہے کہ قتادہ نے کہا، ہم کو اطلاع ملی ہے کہ اس آیت کے نزدیک نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے نہ کوئی شک ہے، نہ میں شک دور کرنے کے لیے کسی سے کچھ پوچھوں گا۔ بعض علماء نے کہا خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر روئے خطاب دوسرے لوگوں کی طرف ہے، یعنی روئے کتاب خطاب تو براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، لیکن اس کا جو اصلی سمجھانے کا مطلب تھا وہ دوسرے لوگوں کو سمجھانے کا مطلب تھا۔ عرب کا بلکہ یعنی عرب لوگوں کا بلکہ ہر زبان والوں کا قاعدہ ہی یہ ہے کہ گفتگو میں مخاطب کسی شخص خاص کو کرتے ہیں، مگر مراد اس شخص کی ذات نہیں ہوتی، دوسرے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ مختلف آیات میں یہ طرز خطاب اختیار کیا گیا ہے۔ اگر ایک آیت میں آیا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، یعنی اے نبی اللہ کی اتباع کرو، یعنی اللہ سے ڈر۔ آیت میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر مراد خطاب دوسرے مومن ہیں، کیونکہ اس کے آگے آیا ہے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں تعملون فرمایا یعنی جماعت کو خطاب کیا، حالانکہ کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب جملہ تعملون جمع کا آیا تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ خطاب کسی گروہ کی طرف، کوئی خاص 5-10 لوگ جو ہوں ان کی طرف ہوتا ہے۔ دوسری آیت ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور حکم مومنین کو دیا گیا ہے، اور طلقتم جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں سے ظاہر ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ خطاب براہ راست کسی کی طرف ہوتا ہے، لیکن اس کا اصلی جو رو ہوتی ہے، جو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ خاص گروہ اور بہت سے لوگوں کو بات سمجھانا ہوتی ہے۔ فرعا نے کہا اللہ کو معلوم تھا کہ اس کے رسول کو شک نہیں ہے، لیکن عرب محاوروں کے مطابق طرز کلام اختیار کیا گیا۔ بعض لوگ اپنے غلام سے کہتے ہیں اگر تو میرا غلام ہے تو میرے حکم کی تعمیل کر، اگر تو میرا لڑکا ہے تو یہ کام کر۔ ظاہر ہے کہ حکم دینے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ غلام کو اپنے غلام ہونے میں اور بیٹے کو بیٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، پھر بھی اگر کا لفظ بولا جاتا ہے، مگر یہ لفظ شکیہ نہیں ہوتا، یعنی اگر کا جو لفظ بولا جاتا ہے تو اس لفظ سے شک نہیں پیدا ہوتا ہے، بلکہ ایک مضبوط بات کو مضبوطی بنانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ لقد جاءک الحق من ربک، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آ پہنچی، یعنی جو کچھ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے وہ حق ہے، ناقابل شک ہے، روشن دلائل اور قطعی آیات سے اس کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا ثابت ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس آپ شک میں پڑ جانے والوں میں نہ ہو جائیں کہ جو یقین آپ کو حاصل ہے اس میں تذبذب پیدا کر لیں اور تردد میں پڑ جائیں۔ تو ان دو آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ خطاب براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، لیکن اس کا جو مفہوم اور مطلب جو تھا یا مخاطب جو تھے لوگ، وہ لوگ دوسرے لوگ تھے اس وقت جو شک میں تھے کہ کیا
نبی برحق ہیں یا نبی کے اوپر جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں یہ برحق اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، تو اس چیز کو تصدیق کرنے کے لیے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے تو توریت اور انجیل میں جو ذکر ملتے ہیں ان کے نزول کے اور ان کے آنے کے، تو ان سے صداقت اور ایک ویریفیکیشن کے طور پہ انہیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے استفادہ ہوا ہوگا اور آپ کو اس آیت کی تشریح اور اس آیت کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔